الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات متوجہ رہیں، مجھے بیان نہیں کرنا، بس صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ میں آج کے اس پروگرام کا میزبان ہوں، مسینہ کلاں سے تعلق کی وجہ سے، اس علاقے سے تعلق کی وجہ سے، اور یہ جو ماحول ہے، جتنے ماشاءاللہ چہرے ہمارے گاؤں کے سے تشریف لانے والے میرے پھوپھی زاد بھائی حاجی کبیر صاحب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ایک ایک چہرے کو دیکھ کر اور ان کوہساروں پہ، ان پہاڑوں پہ اللہ رب العزت کی عظمت کے یہ زمزمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ قصیدے سن کر الحمدللہ ثم الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ کریم اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک تو میری سب ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ آج کی مجلس میں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اس سے پہلے والی جو زندگی تھی اور آج کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں انشاءاللہ فرق آئے گا، اس میں تبدیلی آئے گی، وہ ایسی زندگی ہوگی جو اللہ کی رضا والی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی۔ اگر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، اگر یہ فرق محسوس ہوتا ہے تو یہ ساری محنت انشاءاللہ نتیجہ خیز، یہ آپ کا آنا، ہمارا آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم بات سن کے بس اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا، محرومی والا معاملہ، اور کیا معلوم کب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو اس لیے آج سارے حضرات یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمارے عقیدے میں، ہماری فکر میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے عمل میں، ہماری شکل و صورت میں، ہماری وضاقتہ میں، ہر ایک چیز میں قرآن و سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلک نظر آئے گی، اور ہمارے گھر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انشاءاللہ العزیز جگمگائیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ماحول سے زندگی بدلتی ہے، اور ماحول کہاں ملتا ہے؟ تبلیغی جماعتوں میں نکلنے سے ملتا ہے۔ ماحول کہاں ملتا ہے؟ علماء کرام سے جڑنے سے ملتا ہے۔ ماحول کہاں ملتا ہے؟ مساجد سے وابستہ ہونے سے ملتا ہے۔ ماحول کہاں ملتا ہے؟ نیک لوگوں سے تعلق کی برکت سے ملتا ہے۔ آپ حضرات کے اس سٹیج پر ماشاءاللہ پیر بکوٹی صاحب کے جانشین ہمارے قابل فخر بھائی حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نوجوان ہیں، لیکن بہت بڑے خانوادے کے چشم و چراغ، اور اس علاقے میں ماشاءاللہ دینی خدمات کا ایک عظیم الشان استعارہ حضرت تشریف فرما۔ حضرت مولانا مطلوب صاحب ہمارا یہاں جو علماء کرام کا نیٹ ورک ہے اس کے صدر، وہ تشریف فرما۔ مجاہد قریشی صاحب جیسے نوجوان فعال دوست جنہوں نے ماشاءاللہ محنت کی۔ تو یہ جو علماء ہیں، ان علماء کے ساتھ جڑنا ہے، تبلیغی جماعتوں میں نکلنا ہے، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا ہے۔ جب ہم سارے کے سارے دین کے ساتھ جڑنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ یہاں پچھلے عرصے میں ترچ میں ہمارے قاری راشد صاحب نے ادارہ قائم کیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا وہ ادارہ دیکھ کر۔ مجوعہ میں اور بانڈیا میں حضرت مولانا عاقب صاحب جس انداز سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نمبل میں جس طریقے سے مولانا مطلوب صاحب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اسلام آباد میں چک شہزاد میں ادارہ ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے قرآن کریم کا حفظ بھی، ترجمہ بھی، سکول بھی، سکولوں سے اچھا سکول، رہائش، ہر ایک چیز کا انتظام، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اس علاقے کے بچے، اور تو اور حضرت مولانا طاہر صاحب کا بیٹا اور دیگر کئی ساتھیوں کے بچے الحمدللہ ہمارے ہاں زیر تعلیم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے حضرات کا ہمارے ذمہ یہ قرض ہے، اور اس علاقے کی ایک ایک جو بستی ہے اس بستی کا یہ تقاضا ہے کہ الحمدللہ ہم نے جتنے بڑے سیٹ اپ بنائے، جیسے آپ حضرات کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا وہ پلیٹ فارم کہ جہاں سے ہر سال 1,00,000 قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں، وہ پلیٹ فارم کہ جس کے ساتھ 25,000 مدارس وابستہ ہیں، وہ پلیٹ فارم کہ جس کے ساتھ پڑھنے والے طلباء کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ آپ کے اس علاقے کے آپ کے بھائی اور بیٹے کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس پلیٹ فارم میں مرکزی ترجمان کی ذمہ داری سے نوازا۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کا ایک ایک بچہ تو ضرور اللہ کے دین کا حافظ، اللہ کے دین کا عالم اور اللہ کے دین کا خادم بنے۔
آج کی اس مجلس میں ہر ساتھی یہ طے کریں، یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگیاں بھی انشاءاللہ دین کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، خیر کے کاموں کے ساتھ جڑ کر اور مسجد اور مدرسہ سے وابستہ ہو کر ایسے انداز سے گزارنی ہے کہ جیسے قاضی صاحب نے فرمایا میدان حشر میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ راستہ دینا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے بچے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے عزت اور سرخروئی کا باعث بن جائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم لوگوں کو مدرسہ بھیجا تو ابھی آتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے، اس وقت جہاں لوگ مدرسہ کو نہیں پہچانتے تھے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا یتیم خانے میں ڈال دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس وقت میرے والد صاحب کا جنازہ ہوا، جو حضرات اس موقع پر موجود تھے، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا جنازہ، اتنی بڑی تعداد علماء اور اہل اللہ کی، ماشاءاللہ ظہیر بھائی موجود ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں میرے بہنوئی ہیں، بھائی ہیں، قاری صابر صاحب وہ اور دیگر کئی حضرات گواہ موجود ہیں۔ جس شان سے میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اگر اور کوئی چیز بھی مجھے دنیا میں نہ ملتی تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ تھی کہ الحمدللہ ہمارے دین سے جڑنے کا اللہ رب العزت نے یہ نقد صلہ دیا کہ اس شان سے میرے والد صاحب کا دنیا سے روانگی اور جنازے کا منظر ہوا۔ الحمدللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، امید نہیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر جو انہوں نے ہمیں دین کے کاموں پہ لگایا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمارے والدین کی نجات انشاءاللہ یقینی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر والد وہ میرے والد کی طرح کا ایسا خوش نصیب والد بن جائے کہ کل جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی اولاد اسے شان سے رخصت کرنے والی ہو، وہ جب جائے اس کی قبر پہ اس کی طرف سے، اس کے شاگردوں اور متعلقین کی طرف سے جو پھول ہیں، جو روشنیاں ہیں وہ پہنچانے والی ہوں، اور میدان حشر میں اس مجمع میں سے اٹھنے والے ایسے حفاظ، ایسے علماء، ایسے دین والے ہوں کہ جو خود بھی جنت میں جانے والے، خود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات پانے والے اور دوسروں کی بھی سفارش کرنے والے ہوں۔ یہ مل بیٹھنا کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہ چیز یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے یہ خیر اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، خاص طور پر علماء کرام کا، زعماء ملت کا، جو حضرات قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ میں ان میں سے ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، اور پھر مقرر ان دوستوں کا، مجاہد قریشی صاحب اور ان کے جن رفقا نے مالی طور پر، عملی طور پر اس مجلس کو سجانے کے لیے کردار ادا کیا۔ اللہ کریم دین دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے متعدد علماء حق کے سرپرست اعلیٰ ترجمان وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، جو چند ایک کارگزاری آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ حضرت نے ہمیں فل آفر دی ہے کہ کوئی بھی بچہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے، اگر مالی حالات درست نہیں بھی ہیں تو الحمدللہ عظیم شان درسگاہ اس بچے کے لیے اس کی انشاءاللہ دینی ضروریات کو پورا کریں گی۔ آپ اپنی مساجد کے علماء کے ساتھ رابطہ کر کے بچے وصول کروائیں، انشاءاللہ ان کو حافظ عالم بنا کر آپ کی گود میں ڈال دیا جائے گا۔ میں